Did you know there are over 200 million orphans worldwide? Every day, 5,760 more children become orphans. Every one of those orphans is born full of potential, but they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہہ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدی وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا فانک خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا 23واں پارہ وما لیا کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور یہ جو پارہ ہے یہ اسی نام سے موسوم ہے۔ اس پارے میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سورہ یاسین کی بقیہ 62 آیات ہیں، اس کے بعد سورہ صافات اور سورہ صاد مکمل طور پر اس پارے کے اندر شامل ہے، اور پھر آخر میں سورہ زمر کی 31 آیات شامل ہیں۔ جو سورہ یاسین کی جو بقیہ جو آیات 62 آیات ہیں اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا وہ جو مکی صورتوں کا اہم مضامین ہوتے ہیں وہی شامل کیے گئے ہیں کہ توحید کا بیان ہے، پھر رسالت کا بیان ہے، پھر اسی طرح آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی دو اہم، جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ تعالیٰ نے دو اہم سائنٹیفک فیکٹس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، اور اس کا ذکر پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ اس کائنات میں خاص طور پر یہ جو اسٹرالوجی کا جو علم ہے اس نے آج ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس جو بھی یہ جو ہماری کائنات ہے اس کے اندر یہ جتنے بھی سیارے، جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ اپنے محور کے گرد گھوم رہے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ساکن نہیں ہے۔ یہ عربی زبان کے اندر جو یہ یسبحون اور سبح کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، یعنی گویا کہ یہ خلا کے اندر یہ جتنے بھی سیارے ہیں گویا کہ یہ تیر رہے ہیں اور اپنے ایک خاص آربٹ کے اندر یہ چل رہے ہیں۔ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کوئی چیز جو ہے وہ جامد نہیں ہے، ہر چیز حرکت میں ہے اور وہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور وہ ویسے بھی وہ چکر لگا رہی ہے، یعنی کوئی سکون نہیں ہے اس پوری کائنات کے اندر۔ دوسرا جو سائنٹیفک فیکٹ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کا تعلق حیاتیات سے ہے، یعنی بایولوجی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کے بارے میں فرمایا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو وہ ایک طویل عمر دے دیتا ہے اور جب وہ ادھیڑ عمر کے قریب جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اس وقت وہ جو وہ کمزوری اور ضعف انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اور یہ ایک لازماً ایک وہ پروسیس ہے کہ جسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جاندار جو ہے گویا کہ وہ ڈیکے کے پروسیس سے گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم یہ جو جس کو بھی یہ عمر دیتے ہیں اور اس میں ہم اس کے اندر اس میں نقص ایک پیدا کر دیتے ہیں، اس کے اندر وہ ضعف پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ آخری جب وہ جو عمر کے حصے میں پہنچ جاتا ہے تو وہ کمزوری اس کے اندر وہ لاحق ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک نیچرل فینومینن ہے یہ بھی کہ ہر چیز، ہر جاندار گویا کہ وہ اس ساری سٹیجز سے گزر رہا ہے، اور وہ ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے کہ جب وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات آتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور وہی جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی طرح ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ جو آخری دور ہے اس میں سے ایک عظیم واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گویا کہ وہ بیان فرمایا ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بڑی دعاؤں کے بعد
وہ ایک بیٹے کی گویا کہ وہ درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بیٹا عطا کیا تھا، اور پھر وہ جو قربانی کا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس بیٹے کو قربان کر دو. تو یہ وہ ساری جو تفصیل ہے، بڑی پیاری آیات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں. اور یہ بڑا سخت امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو دعا نقل ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، رب حب لی من الصالحین، کہ اے رب مجھے صالحین میں سے، یعنی ایک صالح بیٹا جو ہے وہ خاص اپنے فضل سے عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو بشارت دی ایک بڑے ہی بردبار بچے کی، یعنی بہت ہی ایک ایسے بیٹے کی کہ جو نہایت ہی سلیم الفطرت اور بردبار تھا. اور اب جب وہ بچہ جو ہے وہ جب تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ ذرا بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب میں دیکھا کہ میں اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں گویا کہ ذبح کر رہا ہوں. تو وہ اس کا جب ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا، فانظر ماذا تری، کہ اب تم بتاؤ کہ تمہاری اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ میں اس طرح سے یہ بار بار خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. اب یہ اتنا کڑا امتحان کہ اتنی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بیٹا عطا کیا. لیکن اب یہ امتحان اللہ تعالیٰ لے رہا ہے کہ آیا اس بچے سے، اس بیٹے سے زیادہ محبت ہے یا اللہ کی محبت ہر چیز کے اوپر غالب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ خواب میں وہ دکھایا، اور نبی کا خواب ہم جانتے ہیں کہ وہ سچا ہوتے ہیں، اور اس چیز کا گویا کہ وہ احساس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی تھا، کیونکہ انہوں نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اب یہ وہ گویا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ فرما برداری ہے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو میرے والد ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے جو بھی خواب دیکھا ہے یہ حقیقت ہے، اس میں صداقت ہے، اور کیونکہ جو بھی خواب جو ہوتا ہے نبی کا وہ ہمیشہ سچا خواب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ ہمیشہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، مجھے آپ بے صبرہ نہیں پائیں گے. اب یہ وہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو ان کے اندر وہ بردباری تھی، یہ فرما برداری تھی کہ جس کا وہ انہوں نے اظہار کیا، بالکل کوئی چونو چرا نہیں کیا. اور جیسے ہی ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ کر گزریے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کا حکم دیا ہے. اور اب وہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں، فلما اسلما، پھر جب دونوں نے اپنی گردن جھکا دی، یہ ہے اسلام. فلما اسلما، جب دونوں نے سرنڈر کر دیا. اصل میں اسلام کا مطلب یہ ہے کہ گردن جھکا دینا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی گویا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اب وہ اپنی گردن جھکا دی. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چہرے کے بل زمین پر لٹا دیا. اب یہ وہ امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہی دیکھنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورا اترتے ہیں کہ نہیں. تو وہ اس امتحان میں پورا اتر گئے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اپنا خواب تھا اس کو سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا. گویا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ممتحن ہے، وہ امتحان لینے والا ہے، وہ گویا کہ اس چیز کا اعتراف فرما رہا ہے کہ جس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا وہ بہت ہی کڑا امتحان تھا. گویا کہ ممتحن پکار اٹھا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے، لیکن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور اس کا پھر نتیجہ ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذبح عظیم، یعنی یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کو تاکہ قیامت اس کو گویا کہ جاری فرما دیا کہ اس قربانی کی یاد کے طور پر اب ہم وہ مناتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی. تو یہ ہے وہ واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد سورہ صاد آ رہی ہے.
اس کے بالکل آغاز میں جیسے ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے والقرآن ذی الذکر، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں نصیحت اخذ کرنے کی چیز ہے۔ اور پھر یہ جو قسم قرآن مجید کی کھائی گئی بالکل اسی طرح جیسے سورہ یاسین میں کھائی گئی تھی کہ والقرآن الحکیم وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جو قسم کھائی جا رہی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے گویا کہ یہ صداقت پیش کر رہا ہے، یہ گواہی پیش کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل اسی طرح یہ سورہ صاد میں بھی وہ قسم کھائی جا رہی ہے والقرآن ذی الذکر، گویا کہ اس میں بھی وہ چیز محذوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید نازل کیا ہے یہ آپ کی رسالت کی گویا کہ ایک منہ بولتی دلیل ہے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ بھی ہے۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر وہ ایک اور عظیم حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا کہ جو انسان کو اشرف المخلوقات بنانے والی چیز ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جب انسان کو بنانے کا فیصلہ فرمایا تھا تو فرشتوں سے یہ فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ، کہ میں اس مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کی نوک پلک سنوار لوں، یعنی جب میں اس کو فنشنگ ٹچز دے لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم گر پڑنا اس کے سامنے سجدے کے اندر۔ تو یہ ہے وہ انسان کو جو اشرف المخلوقات بنانے والی چیز ہے، یہ وہ روح ربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر وہ شامل کی ہے۔ یہ روح جو ہے جو انسان کو تمام مخلوقات سے گویا کہ ممیز کرتی ہے، اس کو ممتاز کرتی ہے، اور یہ وہ روح ہے کہ جس کو ان فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا ہے۔ یہ انسان کا یہ بدن نہیں تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو مسجود ملائک بنایا ہے، بلکہ یہ انسان کے اندر روح جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارک سے وہ تجلی اس کے اندر انسان کے اندر رکھی تھی، اس کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو ہمیں تمام مخلوقات کے اوپر گویا کہ افضلیت دیتی ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر آتی ہے قرآن مجید کے اندر، اور یہ بھی قرآن مجید کی بہت ہی عظیم صورت ہے، اور اس کا ایک مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہمارے سے اطاعت مطلوب ہے، جو عبادت مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو چیز ہمارے سے چاہتا ہے وہ خالص دین چاہتا ہے، خالص اطاعت چاہتا ہے۔ بندگی جو ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا شرک، کسی قسم کی کھوٹ، کسی اور کی عبادت، کسی قسم کا کوئی شرک شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو اخلاص فی الدین کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز کے اندر یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار گویا کہ وہ ریپیٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بالکل آغاز کے اندر اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے الیک الکتاب، اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بالحق، حق کے ساتھ نازل کیا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندگی اختیار کرو، اللہ کی غلامی اختیار کرو، مخلصا لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے پھر اسی آیہ مبارکہ میں فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے خالص دین ہے، اللہ کو کسی ملاوٹ سے بھرپور دین پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو اطاعت کی جائے اس کے اندر کسی اور کی اطاعت شامل نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے اخلاص فی الدین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اسی چیز کا حکم دے دیا۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بالکل وہی چیز کہ جس کو بار بار جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اس کو بار بار دہرا رہا ہے۔ قل، آپ یہ کہہ دیجئے، انی امرت، کہ مجھے تو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں بندگی اختیار کروں، کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں، میں اللہ تعالیٰ کی پرستش کروں، اور یہ بندگی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا، یہ ہے عبادت رب، کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی پرستش، اللہ تعالیٰ کی کلی اطاعت، اس کے اندر کسی قسم کی اور
کوئی بھی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اپنے دین کو، یعنی یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے اس کے اندر کسی قسم کی بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ اطاعت کے اندر، توکل کے اندر، عبادت کے اندر کسی اور کو شامل نہیں کیا جائے گا. یہ ہے اخلاص فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کل کا کل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. یہ ہے وہ اعتماد، یہ ہے وہ اطاعت، یہ ہے وہ عبادت جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ اللہ تعالیٰ گویا کہ وہ برداشت نہیں کرتا. اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، اور اسی چیز کی تمام انبیاء جو آئے ہیں وہ اسی چیز کی دعوت بھی دیتے رہے ہیں. یہی توحید خالص کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے. وہ جیسے جیسے اپنی قوم کے پاس آتے تھے اسی چیز کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کے توکل میں، اس کے بھروسے میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو، اپنی عبادات کو، اپنے تمام جو بھی ہمارے دین کے معاملات ہیں ان تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر سکیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ شامل نہ ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو 8 کلاس میں پڑھتی ہیں، مقدس جو 4 کلاس میں پڑھتی ہیں، طیبہ جو 2 کلاس میں پڑھتی ہیں. 2 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. فوت ہونے کے بعد بہت مشکلات پیش آئی ہمیں. اسکول میں بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. میں بڑی ہو کر ٹیچر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے جیسے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکوں.